تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورۃ العنکبوت، اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 5-6 نبوی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ میں اسٹے کے جو درمیان کے 4 سال ہیں ان میں بھی جو ابتدائی ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کی واضح گواہی اس سے ملتی ہے کہ اس میں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی ہے، اور ہجرت حبشہ سن 5 نبوی میں ہوئی ہے۔ ہجرت حبشہ کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آپ کا خاندان تھا، اور آپ کا خاندان مکے کے اونچے خاندانوں میں سے بلکہ سب سے اونچا خاندان تھا، لہذا جب تک ابو طالب آپ کی پشت پر تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ پر اگر کوئی دست درازی کر سکا تو آپ کا اپنا ہی تایا ابو لہب کر سکا، اور کسی باہر کے آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ آپ پر دست درازی کر سکے۔ باقی جس کے منہ میں جو آیا اس نے بکواس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جسمانی تشدد ممکن نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام آپ کے ساتھی، اور وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ کہ جو کمزور طبقات تھے وہ سب سے زیادہ نشانہ بنے کفار کے تشدد کا، اور جو شرفاء تھے اونچے خاندان، ان میں نوجوان وہ اپنے بڑوں کے تشدد کا نشانہ بنے، اس لیے کہ ان پر بھی کوئی باہر کا آدمی تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ تو غلام اور وہ کہ جو مکے کے رہنے والے نہیں تھے، جیسے آل یاسر تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے۔ ایک سردار کے پاس یہ تھے، جیسے آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جاتے ہیں تو آپ کا کوئی کفیل ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تو اس کی کفالت میں تھے، اور وہ حلیف تھا ابو جہل کا، لہذا ابو جہل کو بھی ان پر پوری کی پوری دسترس حاصل تھی کہ ایسے جیسے وہ مالک ہو، تو لہذا اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر بدترین تشدد کیا۔ نوجوانوں پر تشدد ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ دھونی دی گئی صف کے اندر لپیٹ کر، جس سے وہ بے ہوش ہوئے، اور نوجوان صحابہ پر جو تشدد ہوا اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کوئی غلام نہیں تھے، بہت ہی اونچے گھرانے کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، بہت دولت چھوڑ کے مڑا تھا، اور اس دولت کا کسٹوڈین ان کا چچا تھا، لیکن اس نے ان کی پرورش میں، ان پر خرچ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے باپ کا دین کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ حق ہے، میں اس لیے اس کو قبول کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تمہیں اپنے باپ کی دولت پر یہ عیش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ اس کا خیال تھا کہ یہ نوجوان ناز و نعم میں پلا ہے، اور ان کی ناز و نعم کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جیسے فیشن میں فرانس جو ہے وہ سب سے آگے ہے، پیرس، اور جواہر لال نہرو نے جب تک انہوں نے وہ کھدر کا لباس شروع نہیں کیا تھا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا سوٹ پیرس سے سل کے آتا تھا۔ ظاہر ہے انڈیا کی سب سے زیادہ ایرسٹوکریٹ فیملی تھی تو کیوں نہ کرتے یہ، لیکن بعد میں کھدر کا لباس اختیار کیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جوڑا بھی شام سے سل کے آتا تھا، اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باپ نے تشدد کیا، چچا نے تشدد کیا، تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جانے لگے تو اس نے کہا کپڑے جو پہن رکھے ہیں یہ بھی تو اسی باپ کی کمائی سے ہیں، کپڑے بھی اتروا لیے، اس حال میں گھر سے نکالے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے آقا جس کے وہ غلام تھے امیہ بن خلف، اس نے رسی باندھ کر، انہیں رسی کے ساتھ باندھ کر
عرب کی پتھریلی زمین، جن لوگوں نے بھی وہاں کا سفر کیا ہے، تو یا آپ کو سعودی عرب میں ریت ملے گی یا پتھریلی زمین ملے گی، پتھر ہیں اور ریت بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے، اس پر اوندے منہ رسی باندھ کر گھسیٹا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جس سے ان کی ساری چربی جو ہے، پیٹھ جل گئی ان کی، کسی کو رحم نہیں آیا، ان کے اپنے جسم سے جو نکلے بخارات نکلے یا لیکوڈز نکلے، ان سے وہ کوئلے بجھے، لیکن رحم کسی کو نہیں آیا۔ اب یہ تشدد جو تھا وہ سن 590 میں اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ تو اس صورت کا سارا مضمون جو ہے وہ بنیادی طور پر وہی ہے، یعنی ٹچ آئے گی وہ تمام انبیاء کرام کا، پچھلا حضرت لوط کا ذکر بھی آئے گا، حضرت نوح کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اصل مضمون اب جو ہے وہ جب پیک پر پہنچ جاتی ہے چیز تو پھر اللہ تعالیٰ کو راہ نکالتا ہے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو خوب آزمایا ان کو جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے ان لوگوں کے بارے میں جو سچے ہیں، اور معلوم کر کے رہے جھوٹوں کے بارے میں۔ اب پھر یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو یہاں محتاط ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، کھول دے، واضح کر دے، معلوم کروا دے کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، یعنی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں پر تشدد کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان یسبقونا، کہ وہ بازی لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہرا دیں گے؟ سا ما یحکمون، غلط فیصلے کر رہے ہیں وہ۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وقت مقرر آیا چاہتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جو کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے تو اپنے بھلے کو دیتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بنائے گا نہیں۔ He doesn't need۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کو لازماً دور کریں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تمہیں فورس کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا، الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، ہم لازماً ان میں داخل کر کے رہیں گے نیکوکاروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں اللہ کے راستے میں ایذا پہنچتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت آتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا خوب اچھی طرح جو تمام جہانوں کے سینوں میں چھپا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا، بتا کے رہے گا، واضح کر کے رہے گا کہ ان میں سے ایمان والے کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں۔ جو ابتدا میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو
نکھیر کے رہے گا، سارٹ آؤٹ کر کے رہے گا۔ اب اس پر اصطلاح بدل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، تم ہماری پیروی کرو، ہمارے راستے کی، نحمل خطا ولنحمل خطایاکم، ہم ضرور تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ دین جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے آخرت کے عذاب کی طرف، کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو، سزا سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ اور انبیاء کرام کا راستہ اختیار کر لو۔ اب یہ اس کا جواب ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ نوجوان کے جو دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کے والدین ان کے بڑی اگر سانوی پاس ہی پڑیا دین نبڑ لیں گے، چھڑ دے۔ تو یہی وہی بات اس پہلے سے کہی جا رہی، نئی بات نہیں ہے کوئی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اصل بات یہ ہے کہ ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ انہم لکاذبون، حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ولا یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم، یس وہ بوجھ اٹھائیں گے اپنا بھی اور ان کے اعمال کا بھی ساتھ ہی، جو وہ مجبور کر کے کرائیں گے ان سے۔ ولا یسألن، اور لازماً ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے روز، اما کانوا یفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ اب وہ وجہ کا ریفرنس آئے گا، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں رہے 1000 سال مگر 50 کم، یعنی 950 سال تک۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تو کئی صورتوں میں ہے، لیکن 950 سال ان کی تبلیغ کا ذکر اس مقام پر ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کو ایک طوفان نے آن لیا جبکہ وہ ظلم پر تلے ہوئے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح اور ان کے اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ، یقیناً جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، اوثانا، وہ بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو ان کو خدا کہہ کر۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یقیناً جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے روزی کا۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، پس اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کا لوٹایا جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم نے جھوٹا کہا ہمارے اس پیغام کو، ہمارے پیغمبروں کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو پھر جھٹلا چکے ہیں تم سے پہلے بھی کئی امتیں، کئی قومیں، یہ ڈزنٹ میٹر، اس سے ہمارے رسول کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس میں ہماری بادشاہی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ سو واٹ، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس تخلیق کا آغاز فرمایا اور کیسے وہ اسے دہرائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہو ذرا گھومو پھرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق، تو دیکھو کیسے ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عطا کرتا ہے زندگی آخرت کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اس پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن پر وہ رحم فرمائے گا۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا فی السماء، نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی ہے
اور نہ ہی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار، تو کیا جواب تھا ان کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، پس اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان کو آگ سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وقال، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یقیناً جنہیں بھی تم اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھتے ہو وہ بت ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جو بنا رکھے ہیں تم نے، جو ذریعہ ہے تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کی دوستی کا، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے ایک دوسرے کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن معہ لوط، ایمان لائے ان پر ان کے بھتیجے لوط، وقال، اور انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، کہ میں بھی اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے نکال دیا تو ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی ان کا اجر عطا فرمایا۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، اور بھیجا ہم نے لوط کو بھی ان کی قوم کی طرف، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتاتون الفاحشۃ، یقیناً تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں کبھی کسی نے نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، تو کیا تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو شہوت کے ساتھ، وتقطعون السبیلا، اور راستے کاٹتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا اس کے ساتھ سوا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے یہ کہنے کے، ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے کہا کہ ربا میری مدد فرما مفسد قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، جب ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے تباہ کرنے والے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا اس پہ تو لوط ہے، لوط رہتا ہے اس بستی میں تو۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے اس میں کون کون رہتا ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو، لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے ایک بیوی کے بچا لیں گے۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے علیہ السلام، سیئ بہم، تو وہ پریشان ہو گئے انہیں دیکھ کر، اس لیے کہ ان کی قوم تو پہلے ہی ٹین ایج لڑکوں کو ہدف بناتی تھی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کی حد کر دی تھی کہ ان فرشتوں کو ٹین ایج لڑکوں کی، خوبصورت ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا۔ تو سیئ بہم، وہ ان سے پریشان ہوئے انہیں دیکھ کر، وضاق بہم ذرا، اور ان کے باعث ان کا دل تنگ ہوا۔ وقالوا لا تخف، لیکن فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے مت، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم ڈریے مت اور غم نہ کھائیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے ایک بیوی کے بچا لیں گے، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ھذہ القریۃ رجزا من السماء، یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا
آیتن بینۃ لقوم یعقلون، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله